السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج تفریق کا اور ہمارے الگ الگ ہونے کا یہ انجام ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج تفریق کی وجہ سے غیر مسلم ہمارے اوپر حاوی ہے۔ حاوی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ غیر قوم جان چکی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں خود ہی اتحاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب غیر قوم اجما لیتی ہے مسلم قوم کو کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو پھر ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ پورے دنیا کا ہی حال ہے، چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو، لیکن فی الحال ہم اپنے ملک بھارت کی بات کریں گے کہ تقریباً 1.42 کروڑ میں 40 کروڑ مسلمان ہیں۔ 40 کروڑ، اتنا مسلمان پورے دنیا میں نہیں ہے۔ انڈونیشیا میں بھی ہیں تو 26 کروڑ ہے۔ اتنا مسلمان کہیں نہیں ہے، لیکن دین سے دوری اور آپسی پھوٹ کی وجہ سے آج ہمارا وقار انڈیا میں نہیں ہے۔ اس ملک کو ہمارے باپ داداؤں نے قربانی دے کر جو ہے نا سینچا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو لا علمی اور نا اتحادی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں آپ انڈیا گیٹ پہ تقریباً 95,000 لوگوں کا نام ہے آزادی میں جو شہید ہوئے ہیں، اس میں سے 61,000 یعنی تقریباً 62,000 مسلمان ہیں، جبکہ ہماری آبادی کم ہے، ان کی زیادہ ہے۔ 62,000 95,000 میں سے 62,000 آپ جو نا تقسیم گھٹا دے، دیکھیں کتنا بچتا ہے۔ یہ ہمارے آدھے بھی جو ہے نا قربانی نہیں دیے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان چلے جاؤ، یا جو ہے نا یہ کہو یا برقع مت لگاؤ، یا مدرسے کو بند کر دو، یا مسجدوں کو بند کر دو، یہ لوگ جہادی ہیں۔ ارے اگر مسلمان اس ٹائم آزادی کے ٹائم جہاد نہیں کرتا تو تمہارا بچتا کیا؟ انگریز جو تم کو تمہارے جو ہے پاجامہ اتار کے لے کے چلے جاتے۔ لیکن اس بات کو احساس کون دلائے گا؟ بتائیے۔ جو بھی مسلمان پارلیمنٹ میں ہیں وہ دوسرے کے پٹھو ہیں، ان کے سب سے پہلا جو معاملہ ہے مسلمانوں کا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ نہ ملک سے اس کو محبت ہے، نہ رب سے محبت ہے، نہ رب کے دین سے محبت ہے، نہ ہی مسلمانوں سے محبت ہے، نہ ہی بھارت کے لوگوں سے محبت ہے۔ شیخ اپنا دیکھ، کماؤ کھاؤ، اپنے بال بچوں کو پڑھاؤ، شادی بیاہ کرو، بس اتنا ہی مسلمان کا فرض ہے۔ بس مسلمان سمجھتا ہے کہ اتنا ہی فرض ہے۔ اگر یہی فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ یا ہمارے سلف جو سمجھتے ہوتے تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ ان کو اپنے سے ملک کا، قوم کا فکر تھا، اسلام کا فکر تھا، ان کو اپنے مقصد کا فکر تھا کہ کس مقصد سے ہم دنیا میں آئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بھارت کے خاص طور پر مسلمان بھائیوں، چلو اگل بغل میں تو مسلمان کنٹری ہے لیکن وہ بھی ایسا ہی فسادی ہے، لیکن فی الحال ہم بات کریں گے کہ میرے مسلمان آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ اگر کوئی بھائی ہمارا مسلمان کچھ کہہ دیتا ہے جہالت کے بنا پہ، تو اس کو سمجھاؤ کہ یہ چیز نہیں کہنا چاہیے۔
اور میں ڈنکے کے چوٹ پر بغیر کسی فائدے کے اور بغیر کسی خوف کے میں بولتا ہوں کہ بھارت میں سب سے جو ہے نا سب سے بڑا مجرم اگر کوئی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ملے ہیں، یہ جو ہے نا یہ دیوبندی بریلی، یہ جماعت اسلامی شیعہ، یہ ملے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد کو خراب کر دیا۔ کیوں خراب کیا؟ اس لیے خراب کیا ہے کہ مسلمان ہمارے ان پڑھ جاہل ہیں، پڑھ جاہل ہیں، اس لیے وہ اپنے انگلی پر نچاتے ہیں، چپل چٹکا کے عمریں گزر گئی، 80 سال 70 سال کی عمر ہے، چلے میں لوگ چلے جاتے ہیں، سمجھتے کہ نیکی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے، جبکہ اسلام کا ایک جو ہے نا ارکان کا معنی مفہوم معلوم نہیں ہے۔ سب کچھ دیوبندی بیان کرے گا، اس کے بعد یہی کہے گا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ امام حنیفہ ہمارے جو نا رہنما ہے۔ جب تمہارے رہنما امام حنیفہ ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت کیا ہے؟ بریلیوں کا رہنما اعلیٰ حضرت ہیں، احمد رضا خان ہیں، دیوبندیوں کا جو ہے نا اشرف علی تھانوی، یہ مولانا زکریا، یہ رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتری، یہ ان کے رہنما ہیں۔ جماعت اسلامی کا رہنما مولانا مودودی ہیں، شیعہ کا رہنما کوئی اور ہے۔ آپ نے اپنا رہنما چن لیا ہے، یہ رہنما آپ کو اپنا حق کیوں نہیں دلاتے ہیں؟ کیوں نہیں حق دلاتے ہیں؟ کیوں نہیں مسلمان کو نوکری لگ جاتی ہے؟ یہاں پر سعودیہ میں ارے جو انگوٹھا چھاپ ہے اس کو بھی پولیس کی نوکری لگ جاتی ہے، اس کو بھی پولیس کی نوکری لگ جاتی ہے، ٹریننگ دلا کے اس کو نوکری لگ جاتی ہے، 10,000 15,000 20,000 ریال تنخواہ ہے۔ ہمارے یہاں تو سب جو نے جتنے لیڈر ہیں یہ حرام خور لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ حرام خور لوگ ہیں۔ یہ جو ہے نا اس میں داخل ہوتے ہی کروڑ پتی بن جاتے ہیں، روڈ پر سے اٹھے داخل ہوتے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ بھارت سرکار کا مال تو کھا رہے ہیں یہ لوگ، 543 MP اور یہ MLA بھارت کے، اصل تو مزے یہ لے رہے ہیں جو بیچارے فوج کے لوگ ہیں، اتنا تو جو دیش کو سنبھالتے ہیں ان کو تو اتنا سہولت نہیں ہے جتنا ان کو سہولت ہے۔ سپریم کورٹ کے جج سے لے کے ہائی کورٹ کے جج تک اور یہ کیا نام ہے یہ MP MLA تک، ان کو ہی ساری سہولتیں انہی کے پاس ہے۔ جیتے ہی ان کو گاڑی مل جاتا ہے، گھر مل جاتا ہے، راجا بھوج بن کے گھومتے ہیں۔ یہ حق دلا سکتے ہیں؟ دیش پر کوئی مصیبت پڑے گا تو یہ سارے لوگ پہلے جو نا دھوتی اٹھا کے بھاگیں گے، یہ لڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہماری قوم، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مجبور لوگ غیر مسلم بھائی چنتے ہیں، جن کو اس بات کا تمیز نہیں ہے کہ پیشاب کیسے کیا جائے گا، دیش کیا چلے گا، انصاف کیا کرے گا۔ انصاف کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، بھوکے رہنا پڑتا ہے۔ ایک باپ ہے نا اپنے بچوں کو پہلے کھلاتا ہے بعد میں کھاتا ہے، ایسے ہی دیش کا لیڈر ہونا چاہیے کہ خود بھوکے رہے لیکن قوم کو پہلے کھلائے۔ کون کھلاتا ہے بھائی؟ جوگی کھلاتا ہے یا مودی کھلاتا ہے؟ اس کو تو گھومنے سے فرصت نہیں ہے، پورے دنیا میں گھوم کے ڈنکا پیٹ رہا ہے کہ جب ہم کیا نام ہے اسمارٹ بنائیں گے تو یہ انڈیا بنائیں گے۔ ارے گھوم کر تو دیکھ بھائی، 5 کلو چاول کے کتنے لوگ محتاج ہیں، کتنے لوگوں کا گھر نہیں ہے، کتنے کے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں مسلمان یا غیر مسلم بدیسوں میں آ جاتے ہیں، امریکہ ہو، لندن ہو، جاپان ہو، سعودی، خاص طور پہ عرب کنٹری سے اتنا جو ہے نا لوگ جو ہے نا فائدہ اٹھائے ہیں، اس کے باوجود بھی سرکار ان پر لگام نہیں لگاتی ہے۔ ان RSS بجرنگ دل والوں پر یا BJP پر مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میرے محترم، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ایک رائے ہم دیتے ہیں، صرف آپ کو کیا کرنا ہے، اتحاد پیدا کیجئے، اللہ اس کے رسول کے طریقہ پہ چلیے، اپنے بچوں کو اسلام پڑھائیے، ٹھیک ہے،
اپنے بیٹیوں کو دین کے داعی بنائیے، اس بیٹی کو دیندار سے شادی کیجیے تاکہ دیندار اولاد پیدا ہو، پھر آگے وہ اسلام کے سپاہی بنے، دیش کے سپاہی بنے، ظلم کے خلاف لڑیں، تب جا کے ہمارا حق ملے گا، ہمارا عزت محفوظ رہے گا۔ اللہ کی قسم کسی بھی غیر مسلم کی مجال نہیں ہے کہ مسلمان پر انگلی اٹھا دے۔ کیوں؟ آج جدید دور ہے، آپ جو ہے نا موبائل اٹھائیے اور اس میں کہیے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے، تو اس پر یہی آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ماننے والے بہترین ہیں، ان کے ماننے والے بہترین ہیں۔ ہر وہ کام کرتا ہے مسلمان جو فساد کا کام ہے۔ عید میلاد النبی، 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی، کیا یہ جشن یہ اسلام میں ہے؟ اگر اس میں کوئی غیر مسلم جو ہے نا مسلمانوں کو مارتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، اس لیے اچھا کرتا ہے، اس لیے اچھا کرتا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے، اس لیے وہ اچھا کرتا ہے۔ اگر محرم کے ہم 2 روزے رکھیں، اگر ہم عید میلاد نہ منائیں جو اسلام میں نہیں ہے، نبی سے محبت ہوا ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلا جائے، نبی کے طریقہ پہ جو چلے گا کل قیامت دن تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ اگر نبی کے طریقہ پر نہیں چلا ہوگا، اگر جو ہے نا اس نے رسم و رواج اور جو ہے نا ڈھوکوسلے کیے ہوں گے، کل قیامت دن حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو کہیں گے سوحقن لمن غیر عبادی، اس کو ہم سے دور بھگاؤ، اس نے ہمارے بعد ہمارے دین کو بدل ڈالا ہے۔ فرشتے روک دیں گے، کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ہیں، کہ آپ کہنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو ہی برباد کر دیا۔ آج مسلمان اسلام کو برباد کر رہا ہے، کسی غیر قوم کی مجال نہیں ہے کہ اسلام پر انگلی اٹھا دے۔ اللہ نے چیلنج کیا، عرب جو ہے نا عربی جانتے تھے اور بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہی ترم خان ہیں اور ہم بڑے جو ہے زبان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم اتنا ہی فقیہ ہو، اتنا ہی سمجھدار ہو، تو ایک الفاظ ایسا بنا کے لو جو الفاظ میں نے قرآن میں نازل کیا، ویسے بنا کے لاؤ۔ اگر نہیں بنا کے لاتے ہو تو اس آگ سے ڈرو جو آگ ہم تمہارے لیے تیار کر رکھیں۔ اس لیے میرے محترم، اس دل میں درد ہوتا ہے کہ مسلمان اتحاد کو خراب کر دیا ہے۔ ایک ہم گزارش ضرور کریں گے آپ سے، آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، دین پڑھانے کے بعد اس کو بزنس مین بنائیے، بیٹی کو عالمہ بنائیے، عالمہ بنا کے اس کو شادی کیجیے اسے دیندار سے۔ وہ بھی دیوبندی بریلوی دیندار نہیں ہیں، ان لوگوں کو تو علم بھی نہیں ہے، یہ چپل چٹکا رہے ہیں، ہری پگڑی یا ٹوپا لگا کے، ٹھیک ہے، اور ٹخنے سے اوپر کپڑا پہن کے یا مونچھیں چھلوا کے یہ اپنے آپ فرقہ پرستی کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کا جو ماننے والا ہے وہ آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لے گا۔ بیٹی کو عالم بنائیے، اس سے شادی کیجیے، ایک اچھا معاشرہ پیدا ہوگا، بیٹا بیٹی دیندار ہوگی۔ اس طرح سے جب بنیادیں ہماری مضبوط ہو جائے گی، بعید نہیں ہے کہ جو ملک ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے وہ ملک کا چابی دے دے گا کہ مسلمانوں، میرے بندو، میرے اوپر جان چھڑکنے والوں، میرے دین کے لیے قربانی دینے والوں، میرے بندو، یہ لو ملک کی چابی، چلاؤ، اس انصاف کرو، اتنی عوام کا انصاف کرو، 1 ارب 42 کروڑ لوگوں کا ساتھ انصاف کرو۔ انصاف مسلمان اگر مسلمان نہیں دیکھتا ہے، لیکن یہ دھوتی میں پیشاب کرنے والے لوگ نہ یہ دھرم کے لیے ہیں، نہ اپنی قوم کے لیے ہیں، مسلمان کی انتہائی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم اپنے حالت کو بدلیے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس زندگی میں ہم نے دین بھی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، ملک کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہے، اور اللہ اولاد کی اچھی تربیت بھی دینا ہے، پیسے بھی کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا، سورہ ابراہیم اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکر گزار بندہ بنو گے ہم تم کو دیں گے، ضرور دیں گے، زیادہ دیں گے۔ کیسے دے گا اللہ تعالیٰ؟ گھر بیٹھے رہیں گے دے گا؟ گھر پہ سوئیں گے کھائیں گے دے گا؟ نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو ہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دوڑ لگائیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں جب جمعہ کا نماز پڑھ لو تو دنیا میں پھیل جاؤ، روزی تلاش کرو، جہاں تمہاری روزی ہوگی ملے گا۔ اس لیے میرے محترم، میرے بھائی، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ علم سیکھیں، اور وہ علم جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، علم سیکھیں،
عمل کریں، وہ بات دوسروں تک پہنچائیں، اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم تربیت دیں. یہی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا بنانے کا، ابن آدم کو پیدا کرنے کا. مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمائیں، کھائیں اور جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، پھر چلے جائیں اور پھر قبر سے لے کر سر تک ہائے 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 ہائے. اس دن ہائے ہائے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اتنا لمبا نہیں بناتے ہیں کہ لوگ جو ہے 3 گھنٹہ پکچر دیکھ لیں گے، 10-15 منٹ کلپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو سنیں، سننے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں. جو اچھی بات ہماری ہے وہ لے لیں، اور جو خراب بات ہے اس کو چھوڑ دیں. یہی آپ سے ہماری گزارش ہے. جزاک اللہ خیر.